سائرتو، سائرہ کے معنی ہوتے ہیں مشہور کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور جملے، آپ نے وہ جملے فرمائے اور وہ محاورہ بن گئے، ضرب الامثال بن گئے اور لوگ ان کو استعمال کرنے لگے۔ ومن اقوالہ السائرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اقوال میں الآن حمی الوطیس، الآن حمی الوطیس، حمیہ کے معنی ہوتا ہے گرم ہونا اور وطیس کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے، وطیس کے معنی جنگ کے۔ اب جنگ گرم ہو گئی، یعنی اب جنگ شدت اختیار کر گئی، جنگ شدت اختیار کر گئی، اب جنگ گرم ہو گئی، اب جنگ شدت اختیار کر گئی۔ دوسرے الفاظ میں گھمسان کا رن پڑا، گھمسان کا رن پڑا، رن اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، گھمسان کا رن پڑا۔ الآن حمی الوطیس، گھمسان کا رن پڑا، یا جنگ شدت اختیار کر گئی، جنگ گرم ہو گئی۔ حدنۃ علی دخن، حدنہ کہتے ہیں صلح کو، حدنۃ علی دخن، دخن کے معنی ہوتے ہیں کینے کے، کپٹ کے، حسد کے، جلن کے، کینہ، کپٹ، حسد اور جلن، دخن۔ حدنۃ علی دخن، کینے پر صلح، کینے پر صلح، یعنی کینہ بھی رکھتے ہیں اور صلح بھی کر رہے ہیں، کینہ بھی رکھتے ہیں اور صلح بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب ارشاد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے جملے ہیں، کینہ بھی رکھ رہے ہیں اور صلح بھی کر رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہیں گے کہ بظاہر صلح اور بباطن دشمنی، بظاہر صلح اور بباطن دشمنی، یعنی اندرونی طور پر دشمنی ہے اور بظاہر صلح 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 ہے، بظاہر صلح اور بباطن دشمنی۔ حدنۃ علی دخن، بظاہر صلح اور بباطن دشمنی۔ جیسے ایک محاورہ ہے کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا، منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا، کہ فمن یسبح وقلب یذبح، فمن یسبح وقلب یذبح، وہ عام محاورہ ہے۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدنۃ علی دخن، حدنۃ علی کینے پر صلح و صفائی، کینے پر صلح و صفائی، یعنی بظاہر صلح اور بباطن کینہ، بظاہر صلح اور بباطن کینہ۔ یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، اے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، یا خیل اللہ ارکبی، اے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، یا خیل اللہ ارکبی، اے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، یا خیل اللہ ارکبی۔ خیل کے معنی گھوڑے کے بھی ہوتے ہیں اور شہ سوار کے ہوتے ہیں، دونوں معنی ہوتے ہیں، گھوڑے کے معنی میں اور صاحب الخیل کے معنی میں، شہ سوار کے معنی میں، گھوڑ سوار کے معنی میں۔ یا خیل اللہ ارکبی، اے شہ سوارو سوار ہو جاؤ، یعنی اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا خیل اللہ ارکبی، اے شہ سوارو سوار ہو جاؤ۔ لا ينتطح فیہ عنزان، لا ينتطح فیہ عنزان ولا يختلف فیہ اثنان، یہ استعمال کرتے ہیں عربی میں، لا ينتطح فیہ عنزان ولا يختلف فیہ اثنان۔ انتطح کے معنی ہوتے ہیں لڑنا، لڑنا، اور عام طور پہ جانور کس سے لڑتے ہیں؟ سینگوں سے لڑتے ہیں، سینگ سے لڑنے کے لیے انتطح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انتطح ینتطح، سین لڑانا، لڑنا۔ لا ينتطح فیہ عنزان، عنز کو بکری، عنز ماز کے معنی میں، شاۃ والغنم، عنز۔ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں دو بکریاں لڑ نہیں سکتی، یہ معاملہ ایسا ہے جس میں دو بکریاں نہیں لڑتی ہیں، یہ معاملہ ایسا ہے جس میں دو بکریاں نہیں لڑتی ہیں۔ جب معاملہ متفق علیہ ہو، جب معاملہ ایسا ہو کہ ہر ایک کی رضامندی ہو، تو اس وقت کہتے ہیں لا ينتطح فیہ عنزان ولا يختلف فیہ اثنان۔ دو دو چار ہی ہوتا ہے، بلکہ دو دو پانچ نہیں ہوتا ہے،
تو ینتطح فی لا ینتطح فی انزان، جس میں دو بکریاں نہیں لڑتی ہیں، جیسے کہا جائے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، تو جملے کے شروع میں یہ لے آتے ہیں ھذا مما لا ینتطح فی انزان ولا يختلف انزان ولا يختلف فيه عصر و اسنان ان الاسلام دین کامل شامل، اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، یہ بات دو دو چار کی طرح عیاں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس میں دو بکریاں نہیں لڑتی ہیں، جس میں دو بکریاں نہیں لڑتی ہیں. لا ینتطح فی انزان، انزان ہے، انزان نہیں، انزان نون کے سکون کے ساتھ. رویدک رفقا بالقواریر، رویدک، رویدک یہ تصغیر ہے، رویدک یہ تصغیر ہے، رویدہ امہلہم رویدہ بہت استعمال ہوتا ہے، رویدن رویدہ. تصغیر کس کی تصغیر ہے؟ ارود کی، ارود کی تصغیر رویدن ہے، ارود کی تصغیر رویدن ہے. اور ارود کے معنی ہوتے ہیں، اور رادہ یا ردو کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا. رویدہ کسی سے بنایا ہے کہ آہستہ آہستہ چلو. ایک سوار تھے جن کا نام تھا انجشا، انجشا صحابی بھی ہیں، وہ لے کر چل رہے تھے اپنے اونٹوں کو، تو بہت تیز چل رہے تھے، اور ان کے اونٹوں کے ہودج میں خواتین سوار تھی، خواتین بیٹھی تھی ان کے اونٹوں کے اوپر، ہودج میں خواتین بیٹھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشا ذرا آہستہ چلو اور آبگینوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. آبگینوں، آبگینہ کس کہتے ہیں؟ رفقا بالقواریر، قارورہ کی جمع قواریر بولتے ہیں شیشہ، قارورہ کی جمع قواریر، قارورہ کی جمع قواریر، اس سے شیشہ ہوتا ہے قارورہ. حکیموں کے ہاں جائیے تو کہتے ہیں سب قارورہ لائیے، وہ نمونہ مانگتے ہیں پھر اس سے علاج طے کرتے ہیں، قارورہ اسی سے قواریر ہے. تو رفقا بالقواریر، آبگینوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. رفقا بالقواریر، آبگینوں کے ساتھ، نازک مزاج عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. آبگینوں کے ساتھ اور نازک مزاج عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، زیادہ تیز نہ چلو، آہستہ آہستہ چلو. آہستہ خرام بلکہ مخرام، زیر قدمت ہزارہ جان است، آہستہ چلو بلکہ نہ چلو کیونکہ تمہارے قدم کے نیچے ہزار جانیں ہیں. آہستہ خرام. رویدک رفقا بالخواریر، بالقواریر، آہستہ چلو اور آبگینوں کے ساتھ نرمی کرو، آبگینوں کے ساتھ نرمی کرو. رویدک آہستہ چلو، کاف کی ضمیر ہے اے انجشا تم آہستہ چلو، تم سے اشارہ ہے، اے آہستہ تم آہستہ چلو. اور رفقا بالقواریر، رفق ارفق بالقواریر، ارفق نرمی کرو آبگینوں کے ساتھ. ھذا یوم لہ ما بعدہ، یہ دن ہے جس کے ساتھ اس کا کل بھی جڑا ہوا ہے. ھذا یوم لہ ما بعدہ، یہ دن ہے جس کے ساتھ اس کا کل بھی جڑا ہوا ہے. یعنی یہ معاملہ طویل ہے، یہ معاملہ طویل ہے، یہ معاملہ لمبا ہے، یہ معاملہ آج سنبھلنے والا نہیں ہے. ھذا یوم لہ ما بعدہ، یہ دن ہے لہو ما بعدہ، جس کے ساتھ کل جڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ کل وابستہ ہے، جس کے ساتھ آئندہ کل جڑا ہوا ہے. ھذا یوم لہو ما بعدہ، یہ دن ہے جس کے ساتھ کل جڑا ہوا ہے. وغیرہ من الاقوال، اور اس کے علاوہ بہت سے اقوال، اور اس کے علاوہ بہت سے اقوال. یہ ہے الفاظ اور جملے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منقول ہوئے اور ان کو ایک محاورے کے درج کے حیثیت حاصل ہو گئی. اب دیکھیے وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ، اور خلاصے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان نصوص بلغاء الناس انما تشیر الى خصائصهم الذاتیہ، کہ لوگوں کے نصوص، کہ لوگوں میں جو ادبا ہوتے ہیں ان کے نصوص، ادیب ادبا کے نصوص، بلیغ سے مراد فصیح و بلیغ افراد اور ادبا، فصیح و بلیغ افراد کے نصوص انما تشیر الى خصائصهم الذاتیہ، ان کے ذاتی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی ذاتی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. والموضوعیہ،
اور موضوعی خصوصیات، والادبیہ اور ادبی خصوصیات. فصیح و بلیغ افراد کے نصوص، فصیح و بلیغ افراد کے نصوص ان کی ذاتی خصوصیات، موضوعی خصوصیات اور ادبی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وتجلو لنا كثيرا من ملامح الشخصیات النفسیہ والفکریہ والوجدانیہ والادبیہ. تجلو لنا واضح کرنا، تجلو لنا واضح کرنا، اور واضح کرتے ہیں ہمارے لیے. وتجلو لنا كثيرا من ملامح شخصیاتهم، اور واضح کرتے ہمارے لیے ان کی شخصیت کے بہت سے نقوش کو. ملامح نقوش، ان کی شخصیت کے بہت سے نقوش کو، اور واضح کرتے ہیں ہمارے لیے ان کی شخصیت کے بہت سے نقوش کو جو نفسیاتی ہوتے ہیں اور فکری ہوتے ہیں اور وجدانی اور ادبی ہوتے ہیں. نفسیاتی، فکری، وجدانی اور ادبی. اور واضح کرتے ہمارے لیے ان کی شخصیت کے بہت سے نقوش کو جو نفسیاتی ہوتے ہیں، فکری ہوتے ہیں، وجدانی ہوتے ہیں اور ادبی ہوتے ہیں، وجدانی ہوتے ہیں اور ادبی ہوتے ہیں. وتصور اصحابها تصویرا لفظیا، اور لکھنے والوں کی تصویر کشی کرتے ہیں، لفظی تصویر کشی، الفاظ کی شکل میں تصویر کشی. اصحابہ سے مراد وہی نصوص والوں کی، نصوص والوں کی تصویر کشی کرتے ہیں. تصویرا لفظیا، لفظی تصویر کشی، الفاظ کی تصویر کشی. یتبینہ کل من یقرأہ یقرأها ویدرسها، جس کو پہچان لیتا ہے ہر وہ شخص، جان لیتا ہے ہر وہ شخص جو ان نصوص کو پڑھتا ہے اور ان کا مطالعہ کرتا ہے. یتبینہ، تبین حقیقت جان لینا، جان لیتا ہے. کل من یقرأها، جو ان نصوص کو پڑھتا ہے، ہر وہ شخص جو ان نصوص کو پڑھتا ہے وہ جان لیتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَجَلَّى مِن نُّصُوصِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی سب باتیں، وَهُوَ الَّذِي، یہی ساری خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص سے. یہی ساری خصوصیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص سے بھی ظاہر ہوتی ہیں. من سمو النفس، یعنی نفس کی بلندی، نفس کی بلندی. یہی ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص سے، یعنی نفس کی بلندی. سمو نفس، نفس کی بلندی یعنی خست نہیں اور دناعت نہیں، پستی نہیں، بلکہ بلندی. جب بلند نفس ہوتا ہے انسان تو سوکیانہ باتوں میں نہیں پڑتا ہے. وَنَقَاءِ الصَّدْرِ، اور اندرون کی صفائی. نقاء الصدر، اندرون کی صفائی، قلب کی صفائی، صدر قلب کی صفائی. وَدِقَّةِ النَّظَرِ، اور نگاہ کی گہرائی، نگاہ کی گہرائی، نظر کی گہرائی. دقت النظر، نگاہ کی گہرائی کا عمق. وصفاء الدیباجۃ، اور اسلوب کی شفافیت، اسلوب کا ستھرا پن. دیباجہ، اسلوب کا ستھرا پن، اسلوب کی شفافیت، اسلوب کی شفافیت، اسلوب کی شفافیت. وجمال القصد، اور قصد یعنی ارادے کی خوبصورتی، ارادے کا جمال، ارادے کی خوبصورتی، ارادے کا جمال. وبلاغت القول، اور قول کی اثر آفرینی، قول کی بلاغت، قول کی بلاغت اور قول کی اثر آفرینی، قول کی بلاغت اور قول کی اثر آفرینی. یہ تمام باتیں ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں، ان کے اقوال، ان کے خطبات، ان کی دعاؤں اور ان کے محاوروں سے متعلق تھی. اب خلفائے راشدین اور دیگر افراد جو عہد اسلامی میں پائے جاتے تھے ان کی نصوص کی طرف اشارہ کریں گے، ان کی ادبی خصوصیات کا تذکرہ کریں گے. نماذج النثر الفنی الاخرى لهذا العہد، اس عہد کے نثر فنی کے دوسرے نمونے. اس عہد سے مراد وہی زمانہ اسلام، عہد اسلامی. اس عہد کے نثر فنی کے دوسرے نمونے. واستمر النثر الفنی یقوی ویتسع منذ هذا العہد، اور نثر فنی ترقی کرتی رہی، طاقتور ہوتی رہی اور وسیع ہوتی رہی اسی عہد سے.
वस्तमर यक़वा आगे है, और नस्र फन्नी ताकतवर होती रही, वयतवस्सा और वसी होती रही, मुंज़ु हादल अहद इसी अहद से, मुज़दानन बिल खसाइसिल फन्नियतिल जदीदा नई फन्नी खुसूसियात से मुज़य्यन होकर, मुज़दानन मुज़य्यन होकर, बिल खसाइसिल फन्नियतिल जदीदा नई फन्नी खुसूसियात से मुज़य्यन होकर, अल्लती वुजिदत फीही बितासीरिल इनक़िलाबिल इस्लामी जो खुसूसियात पाई गई थी उस जमाने में इनक़िलाब इस्लामी के असर से, इनक़िलाब इस्लामी के असर से जो खुसूसियात पाई गई थी, व अदबिल कुरान और कुरान के अदब से, व नुसूसिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुसूस से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुसूस के असर से जो खुसूसियात पाई जा रही थी उन्हीं खुसूसियात से मुज़य्यन होकर नस्र आगे बढ़ती रही। वहा नहनु और देखो हम यहाँ हाय तंबीह है, सुनो हम पेश कर रहे हैं दूसरे नुसूस को, लिबाज़िल बुलगा लिबाज़िल आखरीन मिन बुलगाए हादल अहदिल इस्लामी अल-अव्वल बाज दूसरे लोगों के जो इसी पहले इस्लामी जमाने के उदबा में से है, जो इसी पहले इस्लामी जमाने के उदबा में से है। और देखो हम पेश कर रहे हैं दूसरे नुसूस को जो बाज दूसरे लोगों के हैं और इसी पहले इस्लामी जमाने के बुलगा में से है, उदबा में से है। अल्लज़ी इस्तग़रक़ क़र्नन व रुबअ क़र्निन तक़रीबन और ये जमाना तकरीबन 1 सदी और रुबअ सदी रहा है, ये जमाना 1 सदी और रुबअ सदी रहा है, यानी 132 हिजरी तक बताया गया, 132 हिजरी तक ये जमाना है इस्लामी दौर। अल्लज़ी इस्तग़रक़ क़र्नन व रुबअ क़र्निन तक़रीबन और ये जमाना 1 सदी और रुबअ सदी 1/4 सदी रहा है। व नुसूसुहु कुल्लुहा अला तिराज़िन अदबिय्यिन वाहिदिन तक़रीबन और उसके सारे नुसूस, उस जमाने के सारे नुसूस एक अदबी तर्ज पर रहे हैं, एक अदबी तर्ज पर रहे हैं, तकरीबन एक अदबी तर्ज पर, एक अदबी अंदाज पर, एक अदबी स्टाइल पर रहे हैं तमाम नुसूस। ज़माने जahलियत कितने ज़मानों पर मुश्तमिल है? वो 150 साल पर मुश्तमिल है, वो भी इस्लाम की आमद से 150 साल पहले का जो दौर है वो ज़माने जahलियत कहलाता है, और उसी दौर की अदबी खुसूसियात की बुनियाद पर उसे अदब का पहला दौर कहा जाता है। और इस्लामी दौर ये भी तकरीबन 1 सदी और रुबअ सदी पर मुश्तमिल है, और ये यहाँ की खुसूसियात अलग है। अब देखिए सबसे पहले अल खताबा, खताबत को पेश कर रहे हैं। वलक़द बरज़ फ़ी खताबत हादल अहदी अल खुलफ़ाउर राशिदून, इस अहद की खिताबत में जाहिर हुए सबसे पहले खुलफ़ाए राशिदीन, इस अहद की खिताबत में जाहिर हुए सबसे पहले खुलफ़ाए राशिदीन व बाज़ुल खुलफ़ाए वल उमराए वल बुलगाए आखरीन मिन अबनाए हादल अहदी और बाद दूसरे खुलफ़ा और उमरा और दूसरे फसीह तरीन अफराद, बुलगा फसीह तरीन या उदबा कर लीजिए, बाद दूसरे फसीह तरीन अफराद इस जमाने के फर्जंदों में से, इस जमाने के फर्जंदों में से, और बाद दूसरे खुलफा उमरा और दूसरे उदबा इस जमाने के फर्जंदों में से, जैसे सहबान बिन वाइल है, जियाद इब्न अबी है, हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी है, उमर बिन अब्दुल अजीज है और उनके अलावा अफराद है। ये तमाम खिताबत में एक शान रखते हैं और खिताबत में इनका एक इम्तियाजी मकाम है। आपसे पूछा जाए कि अहद इस्लामी के खुतबा के नाम बताइए, अहद इस्लामी के खुतबा के नाम बताइए, तो उनमें सबसे पहले खुलफाए राशिदीन का नाम आएगा, फिर साबान बिन वाइल का, जियाद इब्न अबी का, हज्जाज बिन यूसुफ का, उमर इब्न अब्दुल अजीज का। आप उनके नमूने देख लीजिए चंद के। वहादी खुतबतु सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हिना बायअ अन्नास अल बैअत अल आम्मा व तश्तमिलु अला अस्सुहूलति वस्सलासति व हुमा सिमतुन खास्सतुन मिन सिमाति अदबिही व फिक्रिही। ये खुतबा है सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उस वक्त जब उन्होंने लोगों से बैअत की, उमूमी बैअत, बैअत अल आम्मा उमूमी बैअत, आम बैअत, जब उन्होंने लोगों से बैअत की उमूमी बैअत, व तश्तमिलु अला अस्सुहूलति वस्सलासा और ये खुतबा मुश्तमिल है सहूलत पर और रवानी पर, आसानी और रवानी पर मुश्तमिल है। वहुमा सिमतुन खास्सतुन मिन सिमाति अदबिही व फिक्री, और ये दोनों यानी सहूलत और सलासत, आसानी और रवानी, ये दोनों खास सिफत है उनके अदब और उनके फिक्र की खुसूसियात में से।
ان کی ادب اور ان کی فکر کی خصوصیات اور صفات میں سے. سیما کے معنی خصوصیت کے ہیں، صفات کے ہیں، اور یہ دونوں خاص طور پر خصوصیت ہے، خاص خصوصیت ہے ان کی ادب اور ان کی فکر کی خصوصیات میں سے. حمید اللہ واسنا علیہ ولن، انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان کی. مزید تعریفی کلمات کہے، ثنا سے مراد مزید تعریفی کلمات کہے. حمید اللہ واسنا علیہ، انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور مزید تعریفی کلمات کہے. ثم قال، پھر کہا ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ولیت علیکم، اے لوگو مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے، اے لوگو مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے. ولست بخیرکم، اور میں تم میں بہتر نہیں ہوں، اور میں تم میں بہتر نہیں ہوں، لیکن تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تمہارا والی بنایا گیا ہے. فَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى حَقٍّ فَأَعِينُونِي، اگر تم مجھ کو حق پر دیکھو تو میرا تعاون کرو، اگر تم مجھ کو حق پر دیکھو تو میری مدد کرو، میرا تعاون کرو. فَأَعِينُونِي، میری مدد کرو، میرا تعاون کرو. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، سورہ کہف میں آیا ہے. اگر مجھ کو حق پر دیکھو تو میرا تعاون کرو. وَإِن رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَسَدِّدُونِي، اور اگر ناحق یا باطل پر دیکھو تو فَسَدِّدُونِي، تو میری اصلاح کی فکر کرو. سدد من ہوتے ہیں اصلاح کرنا، درست کرنا، صحیح کرنا. اور اگر مجھ کو باطل پر دیکھو فَسَدِّدُونِي، تو میری اصلاح کرو. اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی تمہارے درمیان اطاعت کرتا رہوں. اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، اطیعونی میری اطاعت کرو، ما اطعت اللہ فیکم جب تک میں تمہارے درمیان یا تم میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں. فَإِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فَإِذَا عَصَيْتُهُ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر میری اطاعت نہیں ہے، تمہارے اوپر میری اطاعت نہیں ہے، تم میری اطاعت نہ کرو. الا ان اقواکم عندي الضعیف حتى آخذ الحق منه واضعفکم عندي القوی حتى آخذ الحق له. سنو کہ تمہارا طاقتور اقواکم، تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے. اقواکم عندی، تمہارا سب سے زیادہ طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق واپس لے لوں، یہاں تک کہ میں اس سے حق کو واپس لے لوں. جو طاقتور ہوتا ہے وہ ناحق لوگوں کی حق لیتا ہے، تو میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق کو واپس لے لوں. وَأَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ، اور تمہارا سب سے زیادہ کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کے خاطر حق کو واپس لے لوں، اس کی خاطر حق کو واپس لے لوں، اس کے لیے یا اس کی خاطر حق کو واپس لے لوں. اور تمہارا کمزور، سب سے زیادہ کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کے لیے حق کو واپس لے لوں. اقول قولی ھذا، میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. واستغفر اللہ لی ولکم، اور تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر رہا ہوں، تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر رہا ہوں. وَهَذَا جُزْءٌ مِّن خُطْبَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِي، اور یہ ایک ٹکڑا ہے حجاج بن یوسف ثقفی کے خطبے کا. جزء، ٹکڑا، ایک حصہ، یہ ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے حجاج بن یوسف ثقفی کے خطبے کا ایک ٹکڑا ہے. وَقَدْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ، حجاج کے بارے میں بتا رہے ہیں، حجاج کے بارے میں کہ وہ علم اور تعلیم سے بھی وابستہ تھا، علم اور تعلیم سے وابستہ تھا. قبل ان یکون قائدا او حاکما، حاکم اور قائد ہونے سے پہلے، حاکم اور قائد ہونے سے پہلے وہ علم تعلیم سے جڑا ہوا تھا، علم تعلیم سے وابستہ تھا. وکان یملک طبیعتا بدویتا غلیظا، اور وہ سخت بدوی مزاج رکھتا تھا. غلیظہ سے مراد سخت بدوی مزاج رکھتا تھا. غلیظ معنی گندگی نہیں، عربی میں کہتے ہیں غلیظ کے معنی سخت کے ہوتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، غلاظ کے معنی سخت کے ہیں. جو فرشتے ہوں گے جہنم کے پاس
وہ بڑے سخت ہوں گے اور بڑے موٹے ہوں گے، مزاج کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی. وَكَانَ يَمْلِكُ طَبِيعَةً بَدَوِيَّةً غَلِيظًا، اور وہ مالک تھا بدوی سخت مزاج کا. وَهَاتَانِ تَجَلَّتَا فِي أُسْلُوبِ خِطَابَتِهِ، اور یہ دونوں باتیں اس کی خطابت کے اسلوب میں نمایاں ہیں، اور یہ دونوں باتیں اس کی خطابت کے اسلوب میں نمایاں ہیں. وَهُوَ بِذَلِكَ أَمْيَلُ إِلَى الطَّبِيعَةِ الْعَرَبِيَّةِ قبل الاسلام، اور اس کی وجہ سے یہ اسلام سے پہلے جو بدوی مزاج تھا یا عربی مزاج تھا اس کی طرف زیادہ مائل ہے. اسلام سے پہلے جو عربی مزاج تھا اس کی طرف زیادہ مائل ہے، اس کی وجہ سے، اس اسلوب کی وجہ سے، اس خصوصیت کی وجہ سے. اس کے بعد کہتا ہے، اس کا خطبے کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اللہم ارنی الہدی ھدی فاتبعہ، اے اللہ مجھے ہدایت کو ہدایت کی صورت میں دکھائیے تاکہ میں اس کی اتباع کروں. اللہم ارنی الہدی ھدی فاتبعہ، اے اللہ مجھے ہدایت کو ہدایت بنا کر دکھائیے، یہ نہیں کہ ہدایت باطل کی شکل میں آئے. اے اللہ مجھے ہدایت کو ہدایت کی شکل میں دکھائیے تاکہ میں اس کی اتباع کروں. وَأَرِنِ الْغَيَّ غَيًّا فَأَجْتَنِبَهُ، اور گمراہی کو گمراہی کی شکل میں دکھائیے تاکہ میں اس سے بچوں، تاکہ میں اس سے بچوں. اے اللہ مجھے گمراہی کو گمراہی کی شکل میں دکھائیے تاکہ میں اس سے بچوں. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، اور مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. فَأَضِلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا کھلے طور پر، ورنہ میں مکمل گمراہ ہو جاؤں گا، ورنہ میں کھلے طور پر گمراہ ہو جاؤں گا. فَأَضِلَّ ضَلَالًا، ورنہ میں مکمل طور پر میں گمراہ ہو جاؤں گا. وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ مَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا بِعِمَامَتِي هَٰذِهِ، خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. ما احب، میں پسند کرتا ہوں کہ ان ما مضى من الدنیا، کہ دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے، ان ما مضى من الدنیا، دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے، بعمامتی هذه، وہ میرے اس امامے کے برابر بھی ہو، برابر بھی ہو. امامہ پگڑی کے، میری اس پگڑی کے، میرے اس امامے کے برابر بھی ہو. خدا کی قسم ما احب، میں نہیں پسند کرتا ہوں، ان ما مضى من الدنیا، کہ دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے وہ بعمامتی هذه، وہ میری اس پگڑی کے برابر بھی ہو. یعنی مجھے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. ولما بقي اشبه بما مضى من الماء بالماء، اور جو باقی ہے وہ مشابہ ہے اس کے، جو پانی گزر گیا ہے اس پانی کے باقی رہنے والے پانی کے مشابہ. ولما بقیہ، اور جو باقی ہے، اشبہ زیادہ مشابہ ہے، بما مضى من الماء، بما مضى مشابہ ہے اس کے جو پانی گزر چکا ہے موجودہ پانی کے بالمقابل. یعنی ایک پانی وہ ہوتا ہے جو ختم ہو چکا، اور ایک پانی وہ ہے جو باقی ہے. تو پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی ختم ہو جائے گا، پانی چلا جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. تو اسی انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء بقیہ، اور جو باقی ہے، اشبہ وہ زیادہ مشابہ ہے اس کے، بما مضى من الماء بالماء، جو گزرا ہوا، جو ختم شدہ پانی ہے، ختم شدہ پانی کے موجودہ پانی کے مقابلے میں، ختم شدہ پانی کے موجودہ پانی کے مقابلے میں. پھر کر دیتا ہوں، اللہم ارنی الہدی ھدی، اے اللہ مجھے ہدایت کو ہدایت کی صورت میں دکھائیے، ہدایت کو ہدایت کی صورت میں دکھائیے تاکہ میں اس کی اتباع کروں. وَأَرِنِ الْغَيَّ غَيًّا فَأَجْتَنِبَهُ، اور مجھے گمراہی کو گمراہی کی صورت میں دکھائیے تاکہ میں اس سے بچوں. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، اور اے اللہ آپ مجھے میری ذات کے حوالے نہ کیجیے. وَكَلَا يَكِلُ بنے ہوتے ہیں حوالے کرنا، اے اللہ مجھ کو میری ذات کے حوالے نہ کیجیے. فَأَضِلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ورنہ میں مکمل گمراہ ہو جاؤں گا، ورنہ میں پورے طور پر میں گمراہ ہو جاؤں گا. واللہ ما احب، خدا کی قسم مجھے نہیں پسند ہے، ما احب مجھے نہیں پسند ہے، ان ما مضى من الدنیا، کہ دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے، دنیا کا جو حصہ گزر چکا، بعمامتی هذه، کہ وہ میری اس پگڑی کے مقابلے میں ہو، میری اس پگڑی کے برابر بھی ہو. ما مضى من الدنیا بعمام، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے
وہ میری اس پگڑی کے مساوی ہو یا اس کے برابر ہو یا اس کے ایکول ہو. ولما بقیہ، اور جو باقی ہے، اشبہ، وہ زیادہ مشابہ ہے اس کے کہ جو پانی گزر چکا ہے موجودہ پانی کے مقابلے میں. یہ ہے وخرج یوما من القصر